بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ کل جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو حامد میر اور جیو نیوز کے جو نمائندے ہیں، جو محمد مالک، نام بڑا اچھا ہے، حامد میر صاحب کے بھی نام کافی اچھا ہے، جس طرح انہوں نے ایک عالم دین کو پوری دنیا کے سامنے لا کر جس طرح کہ انہوں نے ذلیل کیا اور ان سے معافی منگوایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی ہے وہ حق ہے۔ ہمارے پاکستان میں شوبز انڈسٹری کے اندر عورتوں کو انہیں یہ نہیں پتہ، یار ہم جو ہے نا، ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، ہم نے اس بات کے اوپر ہمارے یقین ہے کہ اسلام میں فحاشی نظام ہمارا حقیقت نہیں، ہمارا اصل مذہب اسلام ہے، اسلام میں یہ چیزیں حرام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کیا کی، لوگوں نے پروپیگنڈا بنانا شروع کیا، میڈیا نے انہیں اٹھایا، اور یہ حق ہے، صرف میڈیا کے ایک بندہ نہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی میڈیا ہیں، سب سے گندا میڈیا پاکستان کا ہے، سب سے جھوٹا میڈیا پاکستان کا ہے۔ جتنا جھوٹ میڈیا کے اندر بولی جاتی ہے، میرے خیال میں کہیں بھی نہیں بولیں گے۔ میڈیا پر ہی کسی پیسوں کے لالچ دے کر لوگوں کے ماں بہنوں کی عزت جس طرح تاڑ کیا جاتا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ آپ بتائیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ ایک عالم اسلام ہے، وہ ایک عالم دین ہے، وہ پورے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے اور انہوں نے پھیلایا ہے۔ یاد رکھنا، سخت پتھر دل کے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان سے وہ اپنے گندے کام، وہ شیاطین کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم کے راستہ اختیار کیا ہے۔ اور آج ہماری میڈیا انہیں پوری دنیا کے سامنے لائیو لے کے آتے ہیں اور انہیں ذلیل کیا گیا۔ یہ آپ بتائیں، یہ آپ کی رائے ہیں، آپ بتائیں کیا یہ میڈیا نے صحیح کیا ہے؟ یہ میڈیا نے جس طرح ایک عالم دین کو، جس طرح ایک اسلام کے مجاہد کو انہوں نے ذلیل کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ یاد رکھنا، مولانا طارق جمیل صاحب جس طرح پوری رات دعائیں کرتے ہیں، جو پوری رات دعائیں کر کے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تب ہمارے ملک میں کوئی آفت نہیں ہے اتنی۔ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر کلمہ شہادت پڑھ کے ہماری لباس فرعونیت کا ہے، ہماری لباس، قسم اٹھاتا ہوں میں، آپ لکس سٹائل کے جو ایوارڈ دی جاتی ہے ہمارے شوبز انڈسٹری کے، جو ہمارے اداکار ہیں، ہمارے جتنے بھی ایکٹرز ہیں، آپ کمپیئر کریں ان میں اور انڈیا کے جو جہاں ان کے بھی اسٹارز جو ہوتے ہیں، ان کو جس طرح کے ایوارڈ دی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم رب جلیل کو پکارتے ہیں، وہ ہندوؤں کو پکارتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بھگوان ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری لباس ان سے، ہماری عورتوں کے لباس جو ہمارے شوبز انڈسٹری کی ہماری بہنیں کام کرتی ہیں، ان کی لباس ہندوؤں سے بڑھ کر ہے، کم نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پھر بھی ساڑی پوری جسم کو چھپاتی ہے، جس طرح کہ ہمارے مسلمان کلمہ شہادت پڑھ کے لباس اختیار انہوں نے کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بہت سخت، اسلام کو ذلیل کرنا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بک میں، ان کے جنہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، رائٹر بہت اچھے، اعجازی صاحب نے بہت اچھے وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم کو آپ تباہ کرنا چاہیں وہاں فحاشی نظام پھیلائیں۔ یاد رکھنا، پاکستان کو ایٹم سے نہیں ماریں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاک آرمی اچھے لیول پہ ہے اور الحمدللہ ہمارے نوجوان بہت صحیح ہے، لیکن ہماری فحاشی نظام ہمیں ایک دن شکست ضرور دے گی، ایک دن ہم شکست کھائیں گے۔ ہر حال میں ہم نے شکست ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے، جو چند پیسوں کی خاطر جس طرح اسلام کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ان انڈسٹری کے اندر کلمہ شہادت کی جو ہے نا
ذلیل و خوار کر رہے کلمہ شہادت کے لوگوں کو، ہمیں میڈیا پر لا کر ان ماں بہنوں کی عزت تاڑ تاڑ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اوپر آفت یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تیار رہو۔ جس طرح یار ہندو جو کر رہے ہیں وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اس بات کی ایگریمنٹ اس بات کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اب دوسرے کلمہ شہادت میں آپ جائیں، اللہ کے ساتھ ہم کوئی شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم نے اس بات کی کیا کہ ہم صرف عبادت اللہ کے کریں گے، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہماری ماں بہنیں جس طرح کی چند پیسوں کی خاطر شوبز انڈسٹری میں خدا کی قسم جس طرح یہ رول پلے کرتی ہے نا ڈرامز کے اندر اور ادروائز فلم بناتے ہیں اس کے اندر، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح رہے تو ہمارے اوپر آفت نہیں آئے گی۔ جس دن آپ لکس سٹائل ایوارڈ کے اندر آپ انہیں دیکھیں نا، خدا کی قسم آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ایک اسلامی ملک میں ہوں، آپ کہیں گے کہ میں اسرائیل میں بیٹھا ہوں۔ میں ان ماں بہنوں کی عزت جس طرح تاڑ تاڑ کیا جا رہا ہے، کشمیر کو ان ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، میں وہاں بیٹھا ہوں۔ میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہوں۔ یار پرانی موویز آپ اٹھائیں انڈین کی، ان میں وہ کس طرح اپنی عزت کو وہ کیا جاتا ہے، وہ ان کی لباس آپ دیکھیں، ہم کم از کم ہماری لباس وہ پرانی انڈین موویز کی طرح بھی نہیں ہے، ہماری لباس اس سے برتر ہے۔ گھٹیا سوچ کی ہم مالک بن چکے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت سے کہ تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے، انہیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔